بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جوں جوں عقل ترقی کر رہی ہے، حیرت انگیز علوم سے آشنائی کا عمل بھی جاری ہے۔ خاص طور پر میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تک یہی خیال کیا جاتا تھا کہ روزہ نظام ہضم کو آرام پہنچانے کا ایک مفید ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن جدید طب سے وابستہ ماہرین اس حقیقت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ روزہ ایک حیرت انگیز طبی علاج بھی ہے، جو نہ صرف انسان کے مدافعتی نظام کو توانائی فراہم کر سکتا ہے بلکہ پورے مدافعتی نظام کو دوبارہ سے تخلیق کر سکتا ہے۔ امریکی سائنسدانوں نے اس مطالعے کو تحقیق کی دنیا میں ایک قابل ذکر پیش رفت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 3 دن تک لگاتار روزے کی حالت میں رہنے سے جسم کا مدافعتی نظام پورا کا پورا نیا ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے سے جسم کو نئے سفید خون کے خلیات بنانے کی تحریک ملتی ہے۔ یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان کی دریافت کینسر کے مریضوں اور غیر مؤثر مدافعتی نظام میں مبتلا افراد کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر معمر افراد جن کا مدافعتی نظام زیادہ عمر کی وجہ سے غیر مؤثر ہو جاتا ہے اور ان میں معمولی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی نہیں رہتی۔ یہ مشق ان کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ کینسر میں مبتلا افراد یا معمر ہو جانے کی وجہ سے غیر مؤثر مدافعتی نظام کو روزہ ایک نئے مدافعتی نظام میں تبدیل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو یہ نظام توانائی بچانے کی کوشش کرتا ہے اور روزے دار کا بھوکا جسم ذخیرہ شدہ گلوکوز اور چربی کو استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توانائی محفوظ کرنے کے لیے مدافعتی نظام کے خلیات کا بھی استعمال کرتا ہے، جس سے سفید خلیات کا ایک بڑا حصہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر نے کہا کہ طویل روزوں کی حالت میں جسم میں ایک انزائم PKA کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کا تعلق بزرگی یا کینسر کا سبب بننے والے ہارمون سے ہے، جبکہ سٹیم سیلز تخلیق نو کا عمل تبھی شروع کرتے ہیں جب PKA جین کا بٹن سوئچڈ آف ہو۔ بنیادی طور پر روزہ سٹیم سیلز کو اوکے کا سگنل دیتا ہے کہ وہ ری سائیکلنگ کا عمل شروع کرے اور پورے مدافعتی نظام کی مرمت کر کے اسے پھر سے نیا بنا دے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کو مدافعتی نظام کے نقصان دہ، ناکارہ اور غیر فعال حصوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ محققین نے ایک تجربے کے دوران لوگوں سے 6 ماہ کے دوران 2 سے 4 مرتبہ فاسٹنگ کے لیے کہا۔ پروفیسر کے مطابق انسانوں اور جانوروں پر کیے جانے والے تجربات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ طویل روزوں سے جسم میں سفید خون کے خلیات کی کمی واقع ہوتی ہے اور روزہ کھولنے کے بعد یہ خلیات پھر سے واپس آ جاتے ہیں۔ تبھی سائنسدانوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ واپس کہاں سے آتے ہیں۔ بقول پروفیسر، طویل روزوں کی حالت کے دوران سفید خون کے خلیات کی کمی سٹیم سیلز کے تخلیق نو کے عمل کا باعث بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان روزے کے بعد جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا جسم پورے نظام کی تعمیر کے لیے سٹیم سیلز کو سگنل بھیجتا ہے اور توانائی محفوظ کرنے کے لیے مدافعتی نظام کے ایک بڑے حصے کو ری سائیکل کرتا ہے۔ تحقیق کے مصنف نے کہا کہ اگرچہ کیمیو تھراپی کا عمل زندگی بچانے کے کام آتا ہے، لیکن 72 گھنٹے کا روزہ کیمیو تھراپی کے زہریلے اثرات کے خلاف کینسر کے مریضوں کی حفاظت کرتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر نے کہا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے فاسٹنگ کو خطرناک قرار دیا جائے، بلکہ اس کے فائدہ مند ہونے کے ٹھوس شواہد سامنے آئے ہیں۔ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔